حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستغفرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأرضين وهي أرواحنا لتراب مقدمة الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات الإمام. سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں پروردگار نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس ماہ مبارک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور خداوند متعال کا ذکر کریں اور ان کا ذکر کریں گے جس کا خود پروردگار ذکر کرتا ہے. ماہ رجب ہے. ماہ رجب خاص مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. پروردگار نے اس مہینے کو اپنے آپ سے نسبت دی ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے. اس مہینے میں جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں وہاں پر استغفار کی تاکید کی گئی ہے کہ استغفار کرو، توبہ کرو، روزے رکھو. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال پروردگار چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو صاف کریں. جس طرح ہائی وے پہ انسان جا رہا ہوتا ہے تو رستے میں انٹرچینج ہوتا ہے، رستے میں پیٹرول پمپ ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنے آپ کو فیول سے بھرتا رہے منزل تک پہنچنے کے لیے. خدا بھی انسان کی زندگی میں اسی طرح موقع دیتا ہے، کبھی کسی مہینوں کے ذریعے سے، کبھی کسی دنوں کے ذریعے سے، تاکہ اس منزل تک پہنچ سکے. اصل پہنچنا اس منزل تک ہے، یہ سارے باقی وسیلے ہیں. خدا نے بہرحال اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا. اس مہینے پہ جنگ میں حرام ہے. اس مہینے کی اور خصوصیات. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان اس مہینے میں استغفار کرتا ہے جو کہ تاکید ہے کہ صبح اور شام جو ہے وہ 100 دفعہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہو، اور دوسری استغفار بھی ہیں. کیوں؟ تاکہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں، صاف ہو جائیں. صاف کیسے کوئی چیز ہوتی ہے؟ کوئی داغ ہو کپڑے پہ تو انسان اسے دھو کے صاف کرتا ہے. کچھ داغ پانی سے نہیں دھلتے، مٹی کا تیل لگانا پڑتا ہے. گناہ کیسے دھلتے ہیں؟ گناہ کو کون دھو سکتا ہے؟ گناہ کو کون صاف کر سکتا ہے؟ کیا کوئی دنیا کا کیمیکل ہے کہ گناہ کو صاف کر دے؟ اگر مل بھی جائے تو گناہ ہے کہاں؟ کیا میں اپنے گناہوں کو دیکھ سکتا ہوں؟ میں آپ کے گناہوں کو دیکھ سکتا ہوں؟ نہیں. وہ ستار ہے، اس نے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. پردہ ڈالا ہے. لیکن انسان خطا کار ہے، غلطی تو کرتا ہی ہے. اب یہ گناہ کہاں ہے جو خدا کہہ رہا ہے کہ استغفار کرو میں صاف کر دوں گا.
تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں یہ گناہ محفوظ ہو رہا ہے، کہیں یہ گناہ جسم بن جاتا ہے، کہیں یہ گناہ وجود اختیار کرتا ہے. کیونکہ انسان کہتا ہے جی گناہوں کا بوجھ بہت ہے، مگر ہمیں تو نظر نہیں آتا. پھر کیا وجہ ہے کہ جوان فجر میں اٹھ نہیں پاتا؟ وزن ظاہری تو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ گناہ ہے کہیں. تو اذان مطلب وہ جہاں گناہ ہے وہاں کے لیے خدا کہتا ہے. گناہ کہاں ہے؟ عالم برزخ میں ہے. عالم برزخ کہاں ہے؟ ساتھ ساتھ ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے، اللہ کے ولی دیکھ سکتے ہیں، انہیں نظر آتا ہے کہاں انسان کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے. میں آپ کے سامنے اچھے کپڑے پہن کے آ جاؤں، صاف ستھرا خوشبو لگا کے آ جاؤں، یہ میرا ظاہر ہے، میرا باطن نہیں ہے. وہ باطن میرا برزخ ہے. اب اس برزخ میں اگر گناہ ہے اور میں مر جاؤں تو اسی حالت میں اٹھایا جاؤں گا، اور وہاں کوئی چیز نہیں ہے جو گناہوں کو دھو دے، یہی دھونا ہے. اسی لیے خدا نے کہا کہ اس مہینے میں استغفار کرو. خوب یہ کیسے کہا؟ اب تک خدا نے تو نہیں کہا، خدا نے ظاہر ہے رسول کے ذریعے، امام کے ذریعے. ہمارے استاد آیت اللہ میر باقری فرماتے ہیں کہ امام جب کوئی چیز بیان کرتا ہے، میں استغفار پڑھوں، میرے استغفار پڑھنے سے کیسے گناہ؟ کہتے نہیں، وہ ہمارے پڑھنے سے نہیں ہے، وہ اصل میں اس لیے ہے کہ اسے امام نے اپنے لبوں سے جاری کیا ہے. امام جب کوئی لفظ اپنی زبان مبارک سے جاری کرتا ہے تو وہ اس کائنات میں حرکت میں آتا ہے. یہ جو ہم استغفار پڑھ رہے ہیں کلام امیر کی وجہ سے ہے، اس میں طاقت ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو پاک کرتا ہے. اور اس مہینے میں جب آپ گناہوں کو پاک کریں گے تو ماہ شعبان میں رسول کی شفاعت حاصل کریں گے، کیونکہ شعبان کا مہینہ رسول کا مہینہ ہے. اور پھر ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں اللہ کے مہمان بنے. وہ آسان تھوڑی ہے خدا کا مہمان بن جائے کوئی، یعنی اتنی صفائی کرنی پڑے گی، پھر کہیں آپ پہنچیں گے. صوبان جو کہ رسول خدا کے صحابی ہے، کہا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں مولا کے ساتھ، رسول خدا سرکار کے ساتھ جا رہے ہیں، قبرستان میں رسول خدا رکے، چلنے لگے، پھر رک گئے، گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. ہم بھی رونے لگے. کہا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ اہل قبور پر عذاب نازل ہو رہا ہے. کہا روکے کیوں؟ کہا میں نے روکا ان کے لیے دعا کی، عذاب ہٹ جائے. پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ کاش انہوں نے اگر ایک بھی رجب کا روزہ رکھا ہوتا اور ایک رجب کی رات کو کھڑے ہو کے عبادت کی ہوتی، ان کی قبروں پہ عذاب نہ آتا. مرنے کے بعد آپشن نہیں ہے، سارے آپشن ابھی ہیں، ابھی ہیں. آپ ابھی زندہ ہیں، جوان ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، ہمت ہے، طاقت ہے، رکھیں روزہ. رات کو کھڑے ہو کے عبادت کر سکتے ہیں، کریں عبادت. کب کریں گے؟ جب کرسی پہ بیٹھ کے سجدہ کرنا ہوگا نماز میں، فائدہ اس وقت. جب اللہ نے نعمتیں دی تھی تو اس وقت میں تکبر کی حالت میں گھومتا ہوں، میں توجہ نہیں کرتا کہ خدا کی نعمتیں کتنی ہیں مجھ پر. میں یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے اسی کی طرف واپس جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف پلٹنا ہے. اور پھر یہ شور کیسا ہے زندگی میں؟ عزیزان محترم، یہ خدا کا اپنی حکمت ہے. خدا کے لیے دن اور رات فرق نہیں ہے کہ یہ دن خدا کا نہیں ہے، نا سب خدا کے ہیں. اب خدا کی مرضی اس نے کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اس کا مطلب کوئی حکمت ہے. پھر ساری زمین خدا کی ہے. اب وہ جو زمین خدا کی ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اب میری، نا سب خدا کی، لیکن اس نے مختص کیا کہ ایک جگہ میری ہے. کہاں ہے وہ؟ خانہ کعبہ. کہا کہ وہ میرا گھر ہے. اب یہ خدا کی مرضی تھی اپنے مہینے میں
اپنے گھر پہ جس کو سب سے زیادہ پسند کرتا تھا اسی کو اتارا. خدا کی مرضی، وہ میرا مہینہ، میرا گھر، میں جسے چاہے اتاروں. خوب عزیزان محترم، خوب اب یہ تو خدا کی مرضی ہے نا، ابھی ہم کیوں ناراض ہوں؟ دروازے سے بھی نہیں بھیجا، کہا ہو سکتا ہے شاید چابیاں تو انہی کے پاس ہوتی تھی نا. ہاں نہیں، کہا دیوار شک کر کے بھیجوں گا، قیامت تک بھر نہیں پاؤ گے. خوب یہ تو خدا کی مرضی ہے، خدا جسے چاہے جو دے. ہمارا کام تو اطاعت ہے، اطاعت کرنی ہے ہم نے. اب ظاہر ہے جس کو اتار رہا ہے، جس کو بھیج رہا ہے تو کوئی خاص کام ہے، کام ہے. وہ کام کیا ہے عزیزان محترم؟ ہم تو امام کو سمجھے ہی نہیں. ہم تو بہرحال، کیونکہ بہرحال ظاہر سب ماشاءاللہ اہل سنت اور شیعہ سب کا مجمع ہے اور کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف ہم لوگوں نے اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں سارے، اور مولویوں کو اپنی دکانیں چمکانی ہوتی ہیں. معذرت سے مولانا صاحب، میں اپنے جیسے مولوی کو کہہ رہا ہوں. ہاں، دین جو ہے وہ اس وقت ایسا ہو گیا ہے، ہر آدمی دین کا ٹھیکیدار ہے. ایسے ہی ایک فرقہ کہتا ہے ہم صحیح ہیں، دوسرا کہتا ہے ہم صحیح ہیں، تیسرا کہتا ہے بھائی تو بھائی کوئی تو صحیح ہوگا، کوئی بھی صحیح نہیں ہو کہتا. تو اسلام اس لیے تھوڑی آیا تھا کہ ہم سب الگ ہو جائیں. اسلام اسلامی ہے. رحمت للعالمین نے اس لیے پتھر نہیں کھائے تھے کہ ہم ایک دوسرے سے نفرتیں کریں. کیسے ہو سکتا؟ وہاں طائف کے لوگوں نے پتھر مارے، رسول خدا لہو لہان ہو گئے. حضرت جبرائیل آئے، کہا اجازت دیں تو دونوں پہاڑوں کے درمیان میں وادی کو لے آؤں. کہا نہیں، شاید کوئی ایک ہدایت پا جائے، شاید کوئی، اور ایک پا گیا ہدایت. اس نبی کے ماننے والے صبر ہی نہیں، وہ اس کو نہیں مانتا، وہ یوں نہیں مانتا، پھر اندر آؤ یہ مولائی نہیں ہے، یہ فلانا ہے. بھائی ہم کون ہوتے ہیں؟ جو جتنا مانتا ہے ویلکم کریں، جو جتنا مانتا ہے ویلکم کریں اسے. جنت میرا آپ کا پلاٹ نہیں ہے، جنت کے سردار سید الشباب الجنہ ہے. وہ جب آخری لمحے میں حر کو حر علیہ السلام بنا سکتے ہیں، ہم کیوں دروازہ بند کر دیتے ہیں؟ یہ اتنا مولائی نہیں ہے، اتنا ولائی نہیں ہے. بھائی جو جیسا ہے جیسا ہے آنے دو، جیسا ہے. ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے، محبت تو رکھتا ہے، بس کافی ہے. علی کی محبت کا دل میں ہونا دنیا کی دولتیں نہیں دے سکتی. یہ لطف الہی ہوتا ہے. حدیث ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد. بی بی ارشاد فرماتی ہیں کہ خدا جس کے دل میں خیر، جس کو خیر دینا چاہتا ہے، اس کے دل میں علی کی محبت کو پیدا کرتا ہے. خدا کی بات. خوب اس میں وہ زیادہ کرتا ہے، وہ کم کرتا ہے. چھوڑ دیں ان چیزوں کو، کیا کریں گے؟ محبت کریں. ان کا در سب کے لیے، ہمارے جیسا در نہیں ہے. ان کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا، کسی کو خالی نہیں بھیجتے. تاریخ گواہ ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ شیخ بہائی جنہوں نے امام رضا کا حرم بنایا اور ابھی بھی وہیں دفن ہے، مرقد ان کا وہی ہے. خدا ہم سب کو مشہد کی زیارت نصیب فرمائے. جب وہ حرم بن رہا تھا تو شیخ بہائی نے کنسٹرکشن کی تھی. تو شیخ بہائی نے جو دروازہ بنا رہا تھا اسے یہ کہا کہ ایک تعویذ ہے، جو دروازہ بن رہا ہو تو اس کے اندر لگا دینا.
کچھ دن گزر گئے، یہ واپس آئے، دیکھا دروازہ بنا ہوا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تعویذ لگایا؟ کہا نہیں لگایا۔ کہا کیوں نہیں لگایا جب میں آپ کو کہہ کے گیا تھا؟ کہا کہ جب دروازہ بننے کا وقت آیا تو رات کو خواب میں خود امام تشریف لائے اور امام نے مجھے منع کر دیا۔ ایک دن میں نے کہا شاید ایسی ہوگا، دوسرے دن پھر امام آئے خواب میں، کہا کہ یہ نہیں لگانا۔ تیسرے دن جب آئے تو میں سمجھ گیا کہ یہ نہیں لگانا۔ شیخ بھائی بیٹھ گئے، رونے لگے، گریہ کرنے لگے۔ کہا کہ کیوں، کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ جو میں نے تعویذ بنایا تھا اس سے صرف حلال زادہ اندر آ سکتا تھا، لیکن امام نہیں چاہتے، امام چاہتے ہیں سب آؤ۔ آغا انصاریان حرم مجلس پڑھ رہے تھے، خدام حرم کا اس کا خواب بیان کیا کہ سو رہا تھا، خواب میں امام ہے کہ جاؤ فلانے دروازے پر ایک حاجت لے کر آیا ہے سائل، اس کی حاجت دور کرو۔ ظاہر ہے خادم ہے حرم کا، خواب اس کا سچا ہے۔ اٹھا، دروازے پہ جا دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، ادھر ادھر دیکھا تو ایک کتا تھا۔ کتے نے جیسی خادم کو دیکھا آگے آگے چلا، یہ بھی پیچھے پیچھے چلے۔ شہر کی گلیوں میں کنارے پہ جو نالی ہے اس کی جالی میں اس کا بچہ پھنسا ہوا تھا۔ آغا انصاریان کہتے ہیں یا امام رضا، ہم بھی کسی جانور سے کم تو نہیں، مولا آپ کی بارگاہ میں آئے۔ خوب یہ ڈر ایسا ہے، لیکن ہم لوگوں نے خود اپنے آپ کو ایسا کر دیا۔ ایسا ہماری مسجد، تمہاری مسجد، مسجد تو اللہ کی ہوتی ہے، مسجد کو ہماری ہوتی ہے؟ مسجد تو خدا کی ہے، خدا کو سجدہ ہے، خدا کو عبادت ہے۔ اہل بیت آئے اس لیے کہ ہمیں خدا کی طرف لے کے جائیں۔ اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا خدا کی طرف لے کے جائیں، اپنی طرف تھوڑی لے کر آنا تھا انہوں نے۔ کس نبی نے کہا کہ میری عبادت کرو؟ مگر نبیوں سے افضل کوئی تھا؟ نہیں تھا۔ ہر نبی خدا کی طرف لے کے جا رہا ہے، ہر امام خدا کی طرف لے کے جا رہا ہے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جا رہے ہیں خدا کی طرف؟ عزیزان محترم، خوب ہم اس مقصد کو پہچانیں جس کے لیے خدا نے انہیں خلق کیا۔ یہ وہ بہترین ہستیاں کہ جہاں خدا ان کو خود ان کی تعریفیں کرتا نظر آتا ہے۔ خوب آئیں ہم اس ولایت کو اپنے وجود سے ظہور دیں، عمل کو بہتر کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بہرحال وجہ تو ہونی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو بہتر کریں گے تبھی وہ آئے گا جو غیبت کے پردے میں ہے، اور وہ سب کا ایک ہی ہے، چاہے سنی ہوں، چاہے شیعہ ہوں، چاہے کرسچن ہوں، چاہے جیوس ہوں، چاہے بدھسٹ ہوں، جتنے بھی مذہب ہیں سب ایک کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، خوب جو ہے تاریخ میں وہ اپنی جگہ پہ ہے، سچ ہے۔ اس میں عقیدہ آپ کو کوئی منع نہیں کرتا کہ اپنے اپنے عقیدے چھوڑو، رکھو سب، لیکن اب اس ایک پہ جمع ہو کہ جس کو خدا کہتا ہے کہ ہم نے جسے اپنا باقی رکھا ہوا ہے، جو اصلی وارث ہے۔ آج اگر ہماری زندگی میں اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے، تو پھر کیا فائدہ ان ساری چیزوں کا؟ اگر میں ذاتی طور پر ٹھیک نہیں ہوں، میں یہاں سے بہت اچھا ہوں، گھر میں کیسا ہوں، اپنی زوجہ کے ساتھ کیسا ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہوں، اپنے محلے والوں کے ساتھ کیسا ہوں، لین دین میں کیسا ہوں، کاروبار میں کیسا ہوں، پڑھائی میں، ایجوکیشن میں، اور سب سے بڑھ کر اپنی تنہائی میں کیسا ہوں؟ کیا اپنی خلوت میں خدا کے وجود کا احساس کرتا ہوں؟ نہیں۔ تو پھر کیا ہے یہ سب؟ کیوں خدا بنا لیا تو نے اس دنیا کو؟ کیوں یہ میلہ لگا ہوا ہے؟ خدا کہے گا میں نے میلہ نہیں لگایا، میلہ تم لوگوں نے لگایا۔ میں نے تو تمہیں اپنی بندگی کے لیے خلق کیا،
حدیث قدسی ہے کہ بنی آدم میں نے پورے جہان کو تمہارے لیے خلق کیا ہے، ہر چیز تمہارے لیے، مگر تم میرے لیے ہو۔ خدا نے سب ہمیں کیا دیا ہے؟ اب نعمتیں دیکھیں، آپ تو دیہاتوں میں رہتے ہیں، کھیت، پانی، دریا، جانور، یہ سب کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ منع ہے؟ نہیں ہے۔ کب سے لے کر اتنے عرصہ ہو گیا کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں پوری دنیا میں جو حلال ہیں؟ کم ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں ہوتے؟ کیسے ہو رہا ہے؟ کون چلا رہا ہے؟ پانی بہہ رہا ہے، بہہ جا رہا ہے، کون اس کو چلا رہا ہے؟ بادلوں میں جو ہے وہ پھر بارشوں کی صورت میں پھر برسا رہا ہے، کون ہے؟ وہ چلا رہا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ لیکن ہم سب اس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن مرضی اپنی کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب سب اس کا ہے تو اپنی مرضی بھی تو اسی کو دے دو، اسی کو دے دو نا۔ خب پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم مولا کو نہیں مانتے۔ مولا نے شب ہجرت کیا کیا؟ لیلۃ المبین، یعنی ہجرت کی رات کیا کیا؟ جب سارے جمع ہوئے تھے کفار مکہ، کہا کہ بھئی اب رسول کا کام تمام کرو۔ یہ پہلے یتیم سا بچہ، اور یہ اس ٹائم یہ کہتا ہے کہ میں مذہب لے کے آیا ہوں، یہ وہ۔ اب ڈرتے یہ تھے کہ قبیلہ بہت بڑا تھا، تو پھر ایک بوڑھا شخص آیا جو کہ ہمیشہ آتا ہے، وہ شیطان بوڑھا بن کے آتا ہے۔ اس نے مشورہ دیا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک فرد ہو جائے، یہ سب سے نہیں لڑیں گے۔ انہوں نے پلان بنایا، رات کو پہنچ گئے۔ اب جیسے ہی کودے، چادر ہٹائی تو کیا دیکھا؟ ولایت، نبوت میں ضم ہوئی ہوئی تھی، اور وہ رات بھئی کمال ہے نا، ہر کوئی تھوڑی سو سکتا تھا، وہی سو سکتا تھا کہ جسے جان کا خوف نہ ہو، اور ایسا سوئے کہ دشمن پہچان بھی نہ پائے۔ عزیزان محترم، خوب یہ کمال خدا نے عطا کیا۔ رات کو رسول مولا علی نے، قرآن کی آیات ہیں کہ اپنی مرضیوں کو خدا کی مرضیوں سے بیچ دیا، سودا کر دیا۔ اب علی کی کوئی مرضی نہیں ہے۔ ایک جنگ میں ملک اشتر فرماتے ہیں کہ مولا کتنے لوگوں کو جہنم واصل کیا؟ 300۔ کہا ہم نے بھی 300، یعنی برابر ہے؟ کہا مولا نے کہا نہیں، کہا ہماری تلوار جو ہے نا نسلیں دیکھ کے چلتی ہے، اگر نسل میں کوئی بھی ولا رکھتا ہے رک جائے گی۔ خوب یہ ولا کیا ہے؟ یہ وہ کشش ہے کہ جو عشق کی کیفیت رکھتی ہے۔ دنیا خود ایک کشش رکھتی ہے، اگر کشش نہ ہو تو ہم ہوا میں اڑ جائیں۔ اس کشش نے ہمیں زمین پہ رکھا ہوا ہے۔ ولایت بھی ایک کشش ہے کہ جو مومنوں کو جوڑ کے رکھتی ہے۔ اب آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں، کسی جگہ، ہمیں تو تجربہ ہوتا ہے، آپ کہیں بھی ہوں، آپ کو پتہ چل جائے مومن ہے یہ، آپ یہ نہیں پوچھتے کہاں سے ہو، کون ہو، کہاں ہو، مومن ہے بس۔ کیا ہے؟ کشش ہے، وہ بٹی ہوئی ہے۔ جو مومن ہے، کوئی بھی ہے، مومن صرف وہ شیعہ نہیں ہے، مومن یعنی وہ جو ایمان لے کر آیا، ایمان لے کر آیا۔ اور جتنا بھی ایمان ہو، کم ہو زیادہ ہو، یہ تو ہم تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت سلیمان کا ایمان، حضرت ابو ذر کا ایمان برابر نہیں تھا، لیکن آپس میں لڑتے تو نہیں تھے خدا نہ خواستہ۔ ہم لوگ کیوں لڑتے ہیں؟ ہم تو آپس میں ایسے ہی لڑتے ہیں کہ یہ تو مولائی کم ہے، یہ مولائی زیادہ ہے۔ نہیں عزیزان محترم، اب ہم اس ہدف کی طرف بڑھیں۔ میں بہرحال معذرت چاہتا ہوں، تھکاوٹ بہت مسلسل ہے، بہت رات کا بھی سفر، صبح کا بھی سفر، لیکن بہرحال محبت اہل بیت ہے جو انسان کو چلاتی ہے اور لے کر آتی ہے، اور اگر اصل ہدف کی طرف نہ بڑھیں پھر مزہ نہیں ہے۔ پہلی چیز یہی ہے کہ بہرحال ہم جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھیں اپنی زندگی میں،
اور اپنی ذاتی زندگی کو بہتر کرے. خاص طور پہ جوان ماشاءاللہ بہت بیٹھے ہوئے ہیں، جوانی کی قدر کرے. یہ جوانی پھر نہیں آتی، اور اسی جوانی کے لیے دشمن کی پوری پلاننگ ہے، اسی جوانی کے لیے شیطان کے سارے حربے ہیں، شیطان کے وصف اسی جوان کے لیے. گاؤں دیہات ہو، قصبہ ہو، شہر ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، امریکہ ہو، پاکستان ہو، آسٹریلیا، کوئی ملک، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دشمن دشمن ہے. دشمن نے سب کے لیے پلاننگ کی ہوئی ہے. کیا پلاننگ ہے؟ کہ یہ جوان برباد ہو جائے. کیسے برباد ہو؟ کہا کہ اس کے نفس کو خراب کرو. یہ آج ہمارے ہاتھوں میں جو موبائل ہے، اس کے فائدے تو بہت ہیں، کرتے ہیں، مجلس سنتے ہیں، بات کرتے ہیں، سب ہے، لیکن اس کے نقصان بھی بہت ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ در و دیوار گر گئے ہیں. پہلے حیا، عفت، پاک دامنی ہوتی تھی، اب ختم ہو گئی ہے. آنکھیں بے حیا ہو گئی ہیں. پہلے انسان کچھ دیکھتا تھا، آنکھوں کو چھپا لیتا تھا. اب انسان اتنا دیکھتا ہے کہ گناہ نہیں رہا. روح آلودہ ہو گئی ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایک اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام فرماتے ہیں کہ ایک تیر جسے بدن پہ لگتا ہے، ایک نگاہ حرام روح کا تیر ہے. اگر انسان نگاہوں کو خراب کرتا ہے، یہ تیر روح کے اوپر لگ رہے ہوتے ہیں. اور جب اس حالت میں تیر لگے ہوں تو آپ کیسے فجر کی نماز میں کھڑے ہوں گے؟ آپ کیسے فجر کی نماز پڑھیں گے؟ عزیزان محترم، اپنی قدر کریں. اور خدا نہ خواستہ انسان اس حالت میں مر جائے تو کیا کیا پھر اس نے؟ مگر وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. عزیزان محترم، خوب ہم دیکھیں کہ کس طرح خود کلام امیر میں کتنی طاقت ہے. ہم مولا کو مانتے ہیں، سب مانتے ہیں الحمدللہ، لیکن خود مولا کیا بیان کرتے ہیں، مولا کی گفتگو کیا ہے، مولا کی راز و نیاز کیا ہے پروردگار سے، وہ ہماری زندگی میں پرسنل کہاں ہے، ذاتی طور پہ. آپ بولیں جی صحیح ٹائم ہی نہیں ہے زندگی میں، ابھی تو کیا ہے بڑھاپا آ گیا ہے. عزیزان محترم، کوئی بھی آدمی جب تک زندہ ہے موقع ہے، خاص طور پہ جوان، کہ آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کلام امیر پڑھ سکتے ہیں. کلام امیر میں بہت طاقت ہے. ہم نے کلام امیر کو اپنی زندگی میں شامل نہیں رکھا. اگر ہم لوگوں کو کلام امیر سنا دیتے تو لوگ امام سے چپک جاتے. ہم نے نہیں سنایا. مولا متقیان جو ہے وہ، آپ نہج البلاغہ اٹھائیں، امام اس کے اندر سب بیان کرتے ہوئے امام دعویٰ، امام نے کہا نا سلونی سلونی، ہے کوئی جو مجھ سے پوچھے. لوگوں نے کیا پوچھا؟ بال سر پہ کتنے ہیں، یہ کتنے ہیں. اب ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ تھے، یہ کچھ پوچھتے امام سے. ہم بھی ہوتے تو ہم بھی یہی پوچھتے. مگر آج کے دور کے اندر ہم کتنا کلام امیر کو پڑھتے ہیں جو ہم مولا سے سوال کرتے نہیں کرتے. لیکن امام فرماتے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. لیکن امام سب جانتے تھے کہ انسان فضا میں کیسے جائے گا، انسان اڑے گا کیسے، انسان جہاز کیسے بنائے گا، انسان مارس پہ بھی چلا جائے گا، کیسے جائے گا. امام جانتے تھے. کیوں نہ جانتے ہوں؟ خوب انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں. رسول فرماتے ہیں علی اس کا دروازہ ہے. خوب اس در کے علاوہ علم کہیں سے مل ہی نہیں سکتا. علم یہیں سے ہے، سارا علم یہیں سے ہے. وہ جانے محترم خوب، لیکن امام نے نہیں بتایا. کیوں نہیں بتایا؟ امام جانتے تھے انسان ترقی کرے گا، خود یہ بنا لے گا، بلڈنگیں بنا لے گا، کشتیاں بنا لے گا، فضاؤں میں ہواؤں میں چلا جائے گا، لیکن انسان نہیں بن پائے گا. نہج البلاغہ انسان بننے کا فارمولہ ہے. آج اگر ہم انسان بننا چاہتے ہیں تو پھر آئیں نہج البلاغہ کی طرف، کلام کھولیں. امام فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے.
انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. خوب یہ مولا یہ کیسی بات ہے. ہاں بات کر کے دیکھ لو کسی سے بات کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا اندر سے کیسا ہے. یعنی امام اس کے اسٹرکچر کو جانتے ہیں، اس کے وجود کو جانتے ہیں. خوب ہم اپنی زندگی میں کلام کو شامل کریں عزیزان محترم، پھر ہوگا کہ انسان بہرحال آہستہ آہستہ آہستہ. امام فرماتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ کشتی کی طرح ہے، دنیا سمندر کی طرح ہے. کشتی سمندر پر چلتی ہوئی، زندگی دنیا پہ چلتی ہوئی آخرت پہ. اگر آپ بولیں کہ دنیا چھوڑ دوں، ہاں یہ ممکن نہیں ہے. کشتی چلے گی کیسے؟ دنیا کو کشتی میں ڈال دوں تو کشتی تو ڈوب جائے گی. تو دنیا کو اتنا رکھنا ہے کہ بس یہ آخرت پہ لے جائے. امام. لیکن ہم دنیا کے ساتھ کیسے؟ یہ بھی ہو وہ بھی ہو، یہ بھی ہمارا ہو جائے وہ بھی ہمارا ہو جائے. ہر شخص کی دنیا الگ ہے. وہ درویش جس نے ایک بڑے سلطان سے کہا اصفہان میں، چلو مولا کی زیارت پہ، کہا میرا کام ہے، میری ساری چیزیں ہیں. کہا یہ کیسے؟ اگر یہ رکھو گے تو کبھی مولا پہ نہیں جاؤ گے. چھوڑ دیا اس نے. درویش کے ساتھ چل نکلا. رستے میں ایک جگہ رکے، جانے لگے. درویش پریشان ہے، کچھ ڈھونڈ رہا ہے. کہا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا میرا وہ کوزہ جس میں پانی بھی پیتا ہوں، کھانا بھی کھاتا ہوں، سب کچھ ہے، وہ نہیں مل رہا. تو کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، امام کی طرف جا رہے ہیں، چھوڑو. کہا نہیں میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. کہا میں مملکت چھوڑ آیا، تم سے کوزہ نہیں چھوڑا جا رہا. اس کا مطلب ہر شخص کی دنیا الگ ہے. اب آپ سوچیں گے نہیں جی میں بھی یہ ہوتا وہ ہوتا یہ ہوتا. نہیں، جو ہے وہ نہیں چھٹ رہا. کوئی بھی چیز ہے. میں مولانا ہوں، مجھ سے مطلب میری دنیا، میری مجلس، میری کتابیں نہیں چھوڑ سکتا. امام بولے چھوڑ دو، چھوڑوں گا. امام کہیں کہ بھائی مجلس نہیں پڑھو. پڑھوں گا کہ نہیں پڑھوں گا؟ مولا میں تو آپ ہی کے لیے پڑھتا ہوں. مولا کہیں گے نہیں، اب تو ہم خود پڑھیں گے. ہر شخص کی دنیا الگ ہے ذہن محترم. وہ بصرہ کا مشہور واقعہ جو پہلے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. دو شخص بصرہ میں، ایک جو ہے وہ حکمت کی دکان والا تھا، اس کے پاس کافور اور سدر لینے آئے. کافور اور سدر کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ جب انسان مر جاتا ہے، جنازے کو 3 پانیوں سے غسل دینا ہوتا ہے. کافور، سدر اور صاف پانی، 3 غسل ہیں. وہ لینے آیا دکان پہ کافور اور سدر. اس نے دیکھا کہ یہ لوگ یہاں کے نہیں ہیں. بہت ادب، تمیز، لباس. کہا کہاں سے ہو؟ کہا تمہیں اس سے کیا، تم ہمیں کافور اور سدر دو. بہت اصرار کیا اس نے کہ نہیں کہاں سے ہو بتاؤ. جب بہت اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم امام زمانہ کے ساتھ ہوتے ہیں. جب اس نے امام کا نام سنا تو تڑپنے لگا. کہا کہ مجھے بھی امام سے ملنا ہے، مجھے بھی امام کے پاس جانا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں اتنی اجازت نہیں ہے. ہمیں اتنی اجازت تھی کہ ہم یہاں سے تمہیں لے جائیں. بہت ان کے پاؤں پڑا، گریے کیے کہ نہیں مجھے مولا کے پاس جانا ہے. عزیزان محترم، ہم اپنے امام کے لیے کتنا گریا کرتے ہیں. ہماری زندگی میں امام کے لیے گریا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا شیعوں سنیوں. شیعوں کے لیے امام پیدا ہوا ہے، سنیوں کے لیے امام پیدا ہوگا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک ہی امام ہے. جب ظہور کرے گا تو پیدا ہوا ہوگا نا، فرق تھوڑی ہوگا. امام ایک ہی ہے. لیکن میں تڑپتا ہوں. خود رسول خدا کی حدیث ہے، جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا وہ جہالت کی موت مرا ہے. تو کیا میں اپنے امام کو پہچانا؟ عزیزان محترم، خیبر کی بات کریں بسم اللہ، خندق کی بات کریں بسم اللہ، لیکن امام وہ امام علی کا زمانہ تھا. آج کا زمانہ امام زمانہ کا زمانہ ہے، امام مہدی کا زمانہ ہے. خوب ہم اپنے امام کے لیے کتنا کر رہے ہیں. خلاصہ اس نے بہت جو ہے وہ درخواست کی
تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک شرط پہ لے کے جائیں گے، اگر امام نے قبول کیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو ہم چھوڑ دیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ دکان بند کی، کافور صدر اٹھایا، چلتے 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 پانی آیا، پانی سے دریا سے تھا، دیکھا کہ وہ دو لوگ پانی کے اوپر چل رہے ہیں۔ انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، یہ پانی کے کنارے پہ کھڑا ہوا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں پانی پہ کیسے چلوں؟ کہا بسم اللہ پڑھو اور خدا کو آخری حجت کا واسطہ دو، چلنا شروع کر۔ چلتا چلتا یہ بھی چلنا شروع ہو گیا، درمیان میں پہنچا، صرف پانی ہی پانی تھا، کالے بادل آئے، بارش شروع ہو گئی، لباس گیلا ہوا۔ اچانک سے ذہن میں خیال آیا، دکان کی چھت پہ صابن سوکھنے کو رکھے تھے، گیلے ہو گئے ہوں گے۔ جیسے یہ خیال آیا، پانی میں ہاتھ پاؤں، وہ دونوں نے بولا کہ کیا ہو گیا؟ تم جا کہاں رہے ہو؟ تمہاری سوچیں کہاں ہیں؟ شرمندہ ہوا، پھر بسم اللہ پڑھی، پھر آخری حجت کا واسطہ دیا، چلتے چلتے دریا کنارے پہنچے، خیمہ لگا ہوا ہے، خیمے میں سب نور ہے۔ انہوں نے روک دیا اس کو، کہا کہ ہم جائیں گے، اجازت ہوگی تو گئے۔ یہ کہتا ہے میں نے سنا کہ ہم نے کہا مولا بہت اصرار کر رہا تھا، بہت درخواست کر رہا تھا، مجبور ہم اس کو لے آئے ہیں، آپ کی مرضی اگر آپ بولیں گے تو۔ امام کے جملے وہ کہتا ہے، امام فرماتے ہیں جس کی سوچیں صابن میں ہوں وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ میری سوچیں کہاں ہیں؟ میری سوچیں بھی صابن میں، میرا صابن کچھ اور ہے، ہر شخص کا صابن کچھ اور ہے۔ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، خدا نخواستہ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہوں کہ میں امام کا انتظار کر رہا ہوں، میں اپنے آپ سے جھوٹ بولتا ہوں، میں اندر سے تیار نہیں ہوں، پھنسا ہوا مشکل میں ہوں۔ آزاد کریں اپنے آپ کو، اگر ہم خود نہیں کر پائے کچھ نہیں ہوگا۔ یہی تو مشکل تھی عزیزان محترم، کربلا میں لوگ کیوں نہیں آ پائے؟ گرفتار تھے، امام کو خط لکھ کے بلاتے تھے، آ جاؤ آ جائیں آ جائیں، کتنے ہزار خط، کتنے لوگ آئے؟ 72 سارے کوفہ سے تھوڑی آئے تھے، تو کہاں سے آئے تھے؟ کوفہ سے تھوڑے سے لوگ تھے، مگر کوفہ سے آنے والے کیسے تھے؟ حبیب نے جب مسلم نے اوسجا کو دیکھا بازار کوفہ میں، کہا مسلم کیا کر رہے ہو؟ کہا خضاب، کہا مسلم آؤ، کربلا میں حسین ابن علی آ گئے، ایسا خضاب لگے گا قیامت تک یاد رہے۔ مسلم گھر نہیں گیا ہے، مسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں بتاتا ہوں آتا ہوں، نہیں، مسلم وہیں سے کربلا چلے گئے۔ یہ ہے نا، یہ عشق جو اس وادی میں آ گیا وہ پھر پلٹ کے نہیں دیکھتا۔ اور اس وادی میں فنا نہیں ہے کہ آپ اس وادی میں اتریں تو آپ بولیں گے میں ختم ہو جاؤں گا، تباہ ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، نہیں، جو اس وادی میں آیا وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ اپنے امام کے پاس آ گیا ہے، اور جو امام کے پاس پہنچ جائے پھر اسے دنیا کچھ نہیں کر سکتی۔ کیا دنیا کچھ کر پائی ان کا؟ تیر لگے، نیزے لگے، تلواریں چلی، گھوڑوں کی ٹاپیں، کیا ہوا؟ ختم ہو گئے؟ نہیں، آج تک زندہ ہے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، امام کے اصحاب کو سلام۔ کیوں؟ زندوں کو سلام کیا جاتا ہے نا، مردوں کو تھوڑی کو سلام کرتا ہے۔ ہم بھی چاہیں تو اس وادی میں آ سکتے ہیں، لیکن ہمت کرنی پڑے گی، تھوڑی کچھ چھوڑنا پڑے گا۔
رات کو اٹھنے کی عادت ڈالنی پڑے گی. آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ جب نجف میں تھے 1 گھنٹہ فجر سے پہلے نجف کے نقلستان میں تہجد پڑھتے تھے. 1 گھنٹہ کہتے تھے جب میں تہجد پڑھتا تھا تو میں دنیا سے منقطع ہو جاتا تھا، یعنی تعلق ختم. عرش کے ذکر مجھے سنائی دیتے تھے. میری زندگی میں اب بولے نہیں وہ تو جی آیت اللہ تھے. قرآن کیا کہتا ہے سورہ مومنون میں؟ مومنون میں مومن کی نشانیاں ہیں کہ نہیں ہے؟ کیا نشانیاں ہیں مومن کی؟ کبھی مجھے توفیق ہوئی کہ میں مومن جو اپنے آپ کو کہلا رہا ہوں، مومن کی قرآن کیا نشانیاں بتاتا ہے؟ خطبہ متقین جو کہ مولا نے بیان کیا، اس میں متقین کی صفات کیا ہے؟ مگر امام المتقین نہیں ہے، امام متقیوں کا ہے. میں متقی ہوں. عزیزان محترم، کلام امیر اس کو شامل کریں زندگی میں. سنی سنائی باتوں میں ایمان نہ لائیں، ورنہ میرے جیسا آگے آپ کا ٹائم ہی ضائع کرے اور کچھ نہیں کرے. خود بڑھے آگے. آیت اللہ قاضی مومن کی صفات کیا ہے سر؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ خاشع ہیں، خشیت رکھتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، تڑپتے ہیں، کانپتے ہیں. میری نماز ہے ایسی. کبھی نماز میں مجھے رونا آیا؟ کبھی سجدہ میرا طولانی ہوا؟ میں کیسا مومن ہوں پھر؟ عزیزان مومن، اس کے لیے خدا نے 1,24,000 بھیجے تھے. اس کے لیے آج والا جو مناسبت امام کی شہادت کی ہے، ایام آگے ہیں، بہرحال شہادت تو ابھی 2-3 دن میں ہے. اس کے لیے کہ میرے شیعہ بچ جائیں، میں زندان میں چلا جاؤں، اس لیے. ورنہ امام کو کیا تھا؟ ایک امام سے کیا مسئلہ تھا انہیں؟ ایک شخص کیا کر سکتا ہے؟ مگر نہیں انسان محترم، ایک شخص یہ وہ ہے جو کائنات کو پلٹ سکتا ہے. ایک شخص. امام کو مختلف زندانوں میں رکھا گیا. کبھی ایک زندان، کبھی دوسرا زندان. کہیں نہ کہیں زندان والا امام سے محبت کرنے لگتا تھا. کبھی کوئی جان والا، کوئی پہچان والا، وہ تو امام ہے. یہاں آدمی کسی ولی کو دیکھتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. امام کو بغداد کے ایک گھر میں رکھ دیا کہ کچھ کم از کم تھوڑے زندان سے، لیکن گھر کے آس پاس گانوں کی آوازیں آتی تھی. امام نے اسے کہا اس سے بہتر ہے تم ہمیں زندان میں ہی رکھو، اس حرام چیزوں سے تو ہم دور رہیں. عزیزان محترم، زندان بدلتے گئے. امام جب پہلی دفعہ زندان میں گئے نا تو امام نے کیا دعا کیا؟ کہا پروردگار تیرا شکر گزار ہوں، تو نے کوئی جگہ دی جہاں میں تیری عبادت کروں. تنہائی، اکیلے میں عبادت. امام کو پہچان، تنہائی خلوت میں امام عبادت. جس کو بھیجتے تھے امام کی عبادت کو دیکھ کر خود عابد ہو جاتا تھا. بھیجتے تھے کہ امام کو تکلیف دو، امام کو اذیت کرو، امام کو ایسے. جب واپس آتا تھا تو دیکھا تو وہ تو امام کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. امام اسے کہتے ہیں. لیکن عزاداران محترم، ایک زندان ایسا تھا کہ جب امام کو بھیجا تو امام نے خدا سے دعا کی، پروردگار اب مجھے اٹھا لے.
کتنا سخت زندان ہوگا اور کیسا وہ شخص ہوگا. اللہ. دوسری طرف مدینہ ہے اور امام کی اولاد مدینہ میں. میرا سلام ہو معصومہ کم پر کہ جو چھوٹی سی ہوں گی اور باپ کو گئے کتنے عرصہ ہو گیا اور انتظار میں ہوں گی کہ بابا کب واپس آئیں گے. ایسے ہی ہے نا عزاداران، آپ کی بھی بیٹیاں ہیں نا، بیٹیوں والے تو اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جب انسان گھر سے جاتا ہے بیٹی سب سے پہلے آتی ہے، بابا کب آؤ گے واپس. آپ روز آئیں پھر بھی یہی سوال کرے گی آپ سے. آپ فون پہ پوچھے گی بابا کب آؤ گے واپس. بیٹیوں کو باپ سے محبت ہے اور یہ بیٹی دیکھ رہی ہے کہ باپ کب سے گئے ہیں، بابا کب مدینہ پلٹیں گے. اسی انتظار میں کہ چلو ایک دن تو آئے گا. لیکن کیا دن آیا، ایسا دن آیا اپنے بھائی کے گلے میں کالے رومال دیکھا. اللہ اکبر. عزاداران محترم، بی بی سمجھ گئی کہ اب بابا نہیں رہے. ہاں عزاداران محترم، شام کا زندان میں کیا ہوا. دو امام کے چاہنے والوں نے بڑی مشکل سے کوئی سفارش کی اور کہا کہ ہمیں امام کو دیکھنا ہے. اس کو موقع دو. سوراخ زندان، سوراخ. کہا کہ اس میں سے دیکھو. جب انہوں نے دیکھا تو انہیں امام نظر نہیں آیا. کہا کہ امام کہاں ہے ہمیں. کہا غور سے دیکھو. جنہوں نے غور سے دیکھا نا تو انہیں کپڑا پڑا ہوا نظر آیا. کہا یہ تو صرف کپڑا رکھا ہوا ہے. کہا یہ کپڑا نہیں ہے، یہی امام ہے. اتنے امام کمزور ہو چکے ہیں، اتنے نحیف ہو چکے ہیں کہ امام پہچانے نہیں جاتے. ہاں زہر اتنا سخت تھا کہ امام کے وجود کو جلا دیا اس نے. غربت جو ہے نا امام موسیٰ کاظم کی، خدا آپ سب کو، ہم سب کو کاظمین کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ اکبر. امام کی غربت یہ تھی کہ امام غریب تھا. غریب کس کو کہتے ہیں؟ پیسوں والا نہیں. جو اپنے گھر والوں سے دور ہونا وہ غریب ہوتا ہے. کوئی نہیں تھا. امام کو اسی حالت میں ہاتھوں میں سنگلیاں ہیں، لوہے بندھے ہوئے ہیں، اسی حالت میں امام کے بدن کو رکھ دیا. کہتے ہیں 3 دن تک غربت ہے، مظلومیت ہے. یہاں تو کسی کا کوئی مر جائے، کوئی بھی ہو، آپ بولے نہیں ہے جو بھی ہے بھائی اس کو دفناؤ، اس کا وارث کون ہے. لوگ آ جاتے ہیں. 3 دن تک امام کا جنازہ بغداد کے پل پہ پڑا رہا. غربت ہے. مزدور آئے، امام کا جنازہ اٹھا. مزدوروں نے اٹھایا. یقیناً امام کے جنازے میں امام کا آنا اجازت امامت سے ضروری ہے، وہ آئے. لیکن غربت ہے. شیعہ کہاں تھے؟ شیعہ کہاں تھے جب امام زندان میں تھا؟ تھے شیعہ، ایسا تو نہیں شیعہ نہیں تھے. یہ نہیں پردے غیبت میں ہے، انتظار کر رہا ہے. شیعہ کہاں ہے؟ اپنی زندگی میں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مزدوروں نے پھر بھی اٹھا لیا. بدن پھر بھی تابوت میں تھا. باب الحوائج ہے امام، حاجتوں کا دروازہ. اپنی حاجتوں کو امام سے طلب کیجیے. دل آپ کے نرم ہوئے ہیں، آنکھوں میں آپ کے آنسو ہیں، توسل کیجیے امام سے کہ مولا ہماری حاجتوں کو روا کیجیے. لیکن میں کہوں گا یا امام موسیٰ کاظم،
آپ کا تو پھر جنازہ اٹھایا گیا، مزدور ہی صحیح کندھا تو دیا، دفنایا تو گیا۔ اللہ لا یوم یوم کا ابا عبداللہ، مولا آپ جیسا کسی کا دن نہیں۔ کیا ہوا؟ بہت کیا بیان کرے، اب آپ مصائب تو سنتے رہتے ہیں۔ چند قدموں کے فاصلے سے بہن دیکھتی رہی، سن سکیں گے؟ نہیں سن سکیں گے۔ یا معصومہ کم، آپ مدینہ میں تھیں، آپ نے اپنے بابا کی اذیتیں نہیں دیکھی۔ ایک چھوٹی سی بچی ہے کربلا میں، اس نے بابا کو تیر کھاتے دیکھا، اس نے بابا کو پتھر کھاتے دیکھا، اس نے دیکھا شمر کس طرح کند خنجر چلا رہا ہے۔ یا امام موسیٰ کاظم، آپ کی بیٹی آپ کے پاس نہیں تھی، آپ کی بہن آپ کے قریب نہیں تھی، ہاں یہاں بھوکا اور پیاسا، یہاں علی اکبر کے داغ لیے، اصغر کا خون لیے، قاسم کے ٹکڑے لیے، عزادارانہ تو بس وہاں بدن بڑے آرام سے چلا تو گیا، یہاں بدن کیسا ہے؟ بس چند جملے آپ سے التماس سے دعا۔ عزاداران محترم، 11 محرم کو جب یہ لٹا ہوا کارواں چلا نا اسیر ہو کر، دشمن ان کو جنازوں کے پاس سے لے کے گیا۔ بھئی آپ تو روکتے ہیں نا کہ کہیں جنازے کے پاس نہ جائے، کہیں دل بیٹھ نہ جائے، نہیں دور رکھو، پاس سے لے کے گیا۔ کیسے جنازے تھے؟ استاد فاطمی نیا کہتے ہیں کہ جب چوتھے امام نے اپنے بابا کے بدن کو دیکھا نا، روح نکل جاتی۔ بی بی زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ کیسا بدن تھا؟ کہا سر بریدہ تھا، خاک میں اٹا ہوا، خون میں غلطیدہ، اور تیروں نیزوں تلواروں کے نشان۔ ایسا بدن تھا کہ وہ بیٹی جو سینے پہ سوتی تھی نا، اس سے زیادہ تو کوئی باپ سے محبت نہیں کرتا تھا، اس سے زیادہ تو باپ سے کوئی واقف نہیں تھا۔ وہ کہتی ہے پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ کس کا بدن ہے؟ اجڑ گیا زہرا کا گلستان کربلا میں۔ ہاں زاداران محترم، بس مراحل، یا امام موسیٰ کاظم ہم سب کو زیارت نصیب کریں، حاجتوں کو روا کریں، بیماروں کو جو حاجتیں لے کر آئیں، باب الحوائج ہے مولا۔ مولا آپ کے جد کو کیسے دفنایا گیا؟ کہا 13 محرم اجازت امامت سے امام رضا بھی آئے ہوں گے نا اپنے بابا کو دفنانے، مگر آپ نے دفنا دیا۔ یقیناً سخت تھا، آپ کے بابا زندان میں تھے، مگر جہاں جب چوتھا امام آیا نا کربلا، بنی اسد کے قبیلے والے دفنا رہے تھے، ایک ایک کر کر کہا کہ یہ اس کی قبر ہے، یہ اس کی ہے۔ ایک طرف بدن پڑا ہوا، قبیلہ آنے لگا، کہا ہٹ جاؤ، میں خود جاؤں گا، خود جاؤں گا۔ عزاداران محترم، امام کے مصائب کے لیے ایک جملہ کافی ہے۔ امام نے اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں ہے، اپنے بابا کے بدن کو سمیٹا ہے۔ بدن اس حالت میں ہے اٹھایا
بس کربلا کی خاک میں رکھا، کہا کربلا کی سرزمین کتنی خوش قسمت ہو، میرے بابا تمہارے دامن میں سو رہے ہو۔ عزاداران محترم، آپ بھی دفناتے ہیں نا لوگوں کو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جب انسان مردے کو لٹاتا ہے تو اس کی گردن کو قبلہ رخ کرتا ہے۔ میرا امام اپنے بابا کی گردن دیکھ رہا ہے، سر تو موجود نہیں ہے، ارے کٹی ہوئی رگوں کو کربلا کی طرف کیا، لپیٹا، دیکھا امام اوپر کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، ٹکڑے ہوئے تیروں کو، نیزوں کو ہٹا رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا ایک انگلی کا ٹکڑا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما۔ حاضرین مجلس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں پروردگار ان سب کو اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما، ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان سب کو اہل بیت کے ساتھ محشور فرما، ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، ہمیں نہج البلاغہ صحیف سجادیہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں آپس میں محبت اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار مسلمان جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ علماء اکرام مراجع اکرام جو بھی دین کی خدمت آپ کے اپنے محلے میں مولانا حاضر خدمت ہیں، جتنے بھی لوگ بہرحال جس طریقے سے دین کی خدمت کر رہے ہیں پروردگار انہیں اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما، انہیں طول عمر اور سلامتی عطا فرما، انہیں تائید امام زمانہ عطا فرما۔ پروردگار ہم خطاکار ہیں، ہمیں اس ماہ رجب کے مہینے میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات پہ محمد و آلہ